والقمر آيتان من آيات الله. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان أو ينكسفان لموت أحد أو لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سيدة عائشة صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین آپ سے حدیث نقل فرماتی ہے کہ بے شک ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ دو نشانیاں ہیں سورج اور چاند. یہ سورج اور چاند دو نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے. لا ينخسفان او ينكسفان، ان دونوں کو گھن نہیں لگتی. ان دونوں کو جو سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے یہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں اور کسی کی پیدائش کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کیونکہ آج رات چاند گرہن کامل پاکستان میں ہے جو تقریباً 11:30 بجے سے صبح کے 2:50 تک رہے گا. تو اس میں مختلف تعلیمات ہوتی ہیں کہ عورت حاملہ ہے تو وہ کاٹ شاٹ نہ کرے، وہ نہ کرے، یہ نہ کرے. کہیں بھی اس کا اسلام یا دین میں کوئی تصور نہیں ہے. یہ توہمات ہیں. ہاں البتہ اگر کوئی میڈیکل سائنس اس کو پروو کر چکی ہے تو پھر میڈیکل طب کی روشنی میں اس کی جو احکام ہے وہ پورے کیے جائیں. لیکن ابھی تک میرے خیال میں میرے علم میں یہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ یہ سورج کو جو گرہن لگتا ہے، یہ چاند کو جو گرہن لگتی ہے، سورج گرہن چاند گرہن، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے شامت اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. آپ کہیں گے یہ تو 200 سال 500 سال 1000 سال آج سائنس بتا دیتی ہے کہ فلاں تاریخ کو چاند بھی ہوگا سورج. کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں کتابت میں لکھا ہوا نہیں ہے؟ قدم اللہ مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض 50 الف سنہ. اس لیے سائنس اگر وہ پروو کر رہی ہے کہ 500 سال بعد ہوگا، 200 سال بعد ہوگا، 100 سال بعد ہوگا، 10 دن بعد ہوگا، مانتے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے محبوب سید المرسلین نے آج سے 1500 سال پہلے یہ بات طے کر دی ہے کہ دنیا میں زمین میں کوئی پتا بھی اس وقت تک ٹوٹ کر خشک ہو کے نہیں گرتا. ولا حقت ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب. اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. یہ کلیئر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ کہ فلاں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، فلاں کو چاند گرہن ہوگا. اس لیے یہ کوئی ابد بات، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہماری بات کا جواب نہیں ہے. دوسری بات کہ کیا چاند گرہن اور سورج گرہن سے کسی کی موت حیات سے تعلق ہے؟ کوئی اس کا تعلق نہیں. حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے جس دن فوت ہوئے اس دن سورج کو گرہن لگی، سورج گرہن ہو گیا. آپ سسم کے بارے میں یہود نے یا اس وقت کے توہمات تھے کیونکہ نبی کی ذات اقدس نبی اعظم پیغمبر اعظم امام بن گیا، ان کا بیٹا فوت ہوا، اس سے سورج کو گرہن لگ گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک حکم نے کہا لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت احد او لحیاته. کسی کی موت یا کسی کی زندگی سے کسی کی پیدائش پر سورج کو گرہن یا چاند گرہن نہیں ہوتا، بلکہ شامت اعمال انسانوں کے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے. اور سائنس آج اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ جس وقت یہ معاملہ ہوتا ہے اس وقت نظام کائنات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے جب سورج گرہن ہوتا، جب چاند گرہن ہوتی تو فوراً آپ مسجد میں آ جاتے اور آپ اتنی طویل نماز پڑھتے تھے اور آپ پر کیفیت اور ہوتی تھی کہ قیامت برپا ہو جائے. جی اور سیاست تسلیم کر رہی ہے پہلے بتایا. تو آپ لمبا قیام کرتے، طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت سنت پڑھنا. اگر سورج گرہن ہو تو جماعت سے بھی ثابت ہے. چاند گرہن ہو تو خود اپنی نماز پڑھیں، رات کو پڑھ کے سو، تاکہ اگر کوئی نظام کائنات میں تبدیلی ہو رہی ہے تو اس کے اثرات آپ پہ نہ پڑیں. کیونکہ نظام کائنات میں تبدیلی بھی یونیورسل ہوتی ہے اور انسان زندگی کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں. اس بات کا انکار اسلام میں نہیں ہے. اس بات کا انکار اسلام میں نہیں ہے. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے اور قیام کے بعد رکوع کرنے کے بعد لمبا رکوع کرتے تھے. لمبا رکوع کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر قیام کرتے تھے. یہ الگ طرح کی نماز.
پھر لمبا قیام کرنے کے بعد دوسری دفعہ لمبا قیام کرنے کے بعد پھر رکوع کرتے تھے اس کی ایک رکعت میں، پھر لمبا رکوع کرتے تھے، پھر کھڑے ہو کے پہلے رکوع سے دوسرا رکوع تھوڑا سا کم ہوتا تھا، پہلے قیام سے دوسرا قیام آپ کا تھوڑا سا کم ہوتا تھا، پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جاتے، دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھتے تھے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر جماعت کا اہتمام نہیں ہے، لیکن ائمہ تمام جو ہیں ائمہ ثلاثہ میں عرب میں رہا، وہاں پر نماز پڑھتا رہا، خود مسجد میں وزارت الاوقاف میں وہاں خطیب رہا، تو یہ ہمارے دل میں ہوتا تھا، تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو اس موقع پر اس عمل کو سنت کے طور پہ پورا کیا جائے، تاکہ اگر کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں کوئی برائی ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں سے ٹال دے۔ اس لیے حضور نے فرمایا لا ينخسفان او ينكسفان لموت احد او لحیاتی، بلکہ کیا کہا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمْ، جب تم دیکھو سورج گرہن کو یا چاند گرہن کو، تو پھر کہا فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو اس وقت، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو، وَكَبِّرُوا، کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، سنت بیان کرو اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرو، یہ قرآن میں یا حدیث میں حضور کی، وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو، اس وقت مسجد میں آ جاؤ یا گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور پھر متصدق کی بھی لفظ ہیں اور صدقہ بھی کرو تاکہ مصیبت ٹل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم کی تعلیمات اور مداد سے پہلا ہونے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔